اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ جب وہ ابراہیم کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا ہم تم سے خوفزدہ ہیں۔ کہنے لگے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو جب بڑھاپے نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے؟ کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ کہنے لگے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو پیش آیا فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس ایک مہمان کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں اور ایک بنا ہوا گوسالہ بچھڑا جو ہے گنا ہوا ان کے لیے پیش فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم مال مویشی پالتے تھے۔ کنعان یعنی فلسطین کی سرزمین، سرسبز سرزمین، وہاں مال مویشی پالتے تھے اور مہمانوں کے لیے فوراً ایک بچھڑا جو ہے وہ بنا کر کے وہ پیش کیا۔ جب ان کا ہاتھ جو ہے وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو حضرت ابراہیم خوفزدہ ہو گئے، اس لیے کہ مہمان اگر بری نیت سے آیا ہو یا کوئی شخص کسی بری نیت سے آیا ہو، واردات کی نیت سے، تو وہ کھانا نہیں کھاتے۔ واردات کرنے والے بھی اس کو اپنے اخلاق کے منافی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پاس واردات کے لیے آئے ہیں، بری نیت سے آئے ہیں اور پھر ان کا کھانا بھی کھائیں، وہ اچھا نہیں لگتا ان کو، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو خیال گزرا کہ یہ لوگ واردات کے لیے آئے ہوں گے، کھانا نہیں کھا رہے۔ اس وجہ سے فرمایا انا منکم وجلون، ہم کو تم سے خوف آتا ہے۔ فرشتوں نے کہا لا توجل، خوف نہ کر، ہم بری نیت سے نہیں آئے ہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ایک دانا لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں حضرت اسحاق کی ولادت کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب بقول اولاد ہوئی تھی حضرت اسماعیل کی ولادت پہلے ہوئی تھی اور حضرت اسحاق کی ولادت بعد پہ ہوئی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو علی ان مسنی الکبر، بوڑھاپے نے مجھے گرفت میں لے لیا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں اس وقت روایات میں ہے 112 سال کی عمر کے تھے حضرت ابراہیم کو۔ 112 سال کی عمر کے ایک بوڑھے کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی بیوی بھی بانجھ ہے۔ فبم تبشر، کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ اس وقت اولاد ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علم و معرفت کے اس درجے کے اوپر فائز ہے کہ اللہ کی قدرت کے لیے کوئی چیز جو ہے، کوئی چیز بعید نہیں ہے، حضرت ابراہیم سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک یہ قدرتی سی بات ہے کہ عادت اور
عرف کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ سنائی جاتی ہے تو چونک دینا اور تعجب کا اظہار کرنا جو ہے وہ ایک قدرتی بات ہے۔ تعجب کا اظہار کیا، انکار نہیں کیا، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کیا۔ قالوا بشرناک بالحق، سچی خوشخبری ہے، یہ کوئی مزاح نہیں ہے۔ اور فلا تکن من القانطین، آپ نا امید نہ ہو کہ اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، گمراہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، جن کو راستہ نظر نہیں آتا، صحیح راستے کا علم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، تعجب کا اظہار کرتا ہوں کہ فَبِمَ تُبَشِّرُ، کیا بشارت دے رہے ہو، یعنی واقعاً صحیح ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس بات کرنے کا، یا واقعاً اولاد ہی ملنے والی ہے مجھے؟ تو تعجب کا اظہار جو ہے وہ قنوطیت نہیں ہے، تعجب کا اظہار جو ہے وہ اس طلب اطمینان کے لیے کہ واقعاً چونکہ ایک غیر مانوس خبر ہے، اس قسم کی عمر حالات میں اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی، تو اولاد کی خوشخبری سن کر کے اظہار تعجب کے کہ واقعہ میرے ہاں اس وقت اولاد ہوگی، اس بڑھاپے میں 112 سال کی عمر میں میرے ہاں اولاد ہوگی، اظہار تعجب ہے، نہ اظہار قنوطیت۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہ ہونے والی بات کیوں کر رہے ہو، ناممکن سی بات کیوں کر رہے ہو، تو نہیں کہا۔ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ کہا، کیا بشارت دے رہے ہو، بڑھاپے میں اولاد ہوگی، تعجب کا اظہار کیا، قنوطیت کا اظہار نہیں کیا۔ نا امید تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی رحمانیت سے، اللہ کی مہربانی سے نا آشنا ہے، گمراہ لوگ ہیں، صحیح راستے کے اوپر جو لوگ نہیں ہوتے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خبر بھی نہیں ہونا چاہیے، خوف و رجا کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر ایک شخص پوری دنیا والوں کے اعمال کا ثواب لے کر کے جائے، پوری دنیا والوں سب لوگوں نے جو عمل کیا ہے، ثقلین کی عبادت کا ثواب لے کر کے جاتا ہے، حشر میں خوف دل میں پھر بھی رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرے یہ سارے اعمال قبول ہوں یا نہ ہوں، خوف رکھنا ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگوں کا گناہ لے کر کے جائے پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اوپر رحم فرمائے، درگزر فرمائے، مجھے معاف کر دے۔ ساری دنیا والوں کے گناہ اور جرم جو ہے وہ کر کے جاتا ہے، پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رحمت کا جن کو اندازہ ہے، علم ہے، معرفت ہے، وہ امید نہیں ہوتا۔ یہاں تک حضرت ابراہیم کے خوشخبری دے دی ان فرشتوں نے۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس نازل ہوئے تھے اور وہاں سے ادھر سدوم کی طرف جانا تھا، کنعان کی سرزمین ہے، اس کو آج کل ہم فلسطین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں ہوتے تھے اور فلسطین کے ساتھ متصل ہے زمین، سدوم کہتے تھے اس زمانے میں، آج کل وہ آبادی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آج کل اردن ہے۔ ان تمام علاقوں کو ملک شام کہتے ہیں، شام کی سرزمین۔ شام کی سرزمین قدیم زمانے میں نام تھا شام، موجودہ لبنان، سوریہ، فلسطین اور اردن،
یہ 4 ممالک ہیں اس وقت، 4 عناوین، 4 ناموں سے پہچانے جاتے ہیں یہ علاقے۔ قدیم زمانے میں چاروں علاقوں کو شام کا ملک کہتے تھے، بلاد شام۔ حضرت ابراہیم کنعان کی سرزمین کے اوپر یعنی فلسطین کی سرزمین پر رہائش رکھتے تھے، اور کنعان کی سرزمین کے ساتھ صدوم کا شہر آباد تھا متصل۔ اس وقت کی جغرافیائی حدود کے تحت موجودہ فلسطین اور اردن کے درمیانی علاقے کو صدوم کہتے تھے۔ وہاں ایک قوم آباد تھی، قوم لوط۔ قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونا تھا، اور ابراہیم کو خوشخبری دے کر اور قوم لوط کی طرف ان لوگوں نے جانا تھا۔ قال فما خطبکم، آگے تمہاری مشن کیا ہے، پروگرام کیا ہے؟ فما خطبکم، یعنی مہم کیا ہے آگے تمہاری مہم آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت ابراہیم کو علم ہوا کہ یہ فرشتے ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں، یہ بشارت دینے کے لیے نہیں آئے اور کسی مہم پر آئے ہوئے ہیں۔ کیا مہم ہے وہ؟ کہاں جانا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم ادھر قوم لوط کی طرف جانا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، مجرم قوموں کی طرف سے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ فرشتوں نے جب کہا کہ ہم کو یہ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے لوط کے، آل لوط کو ہم نجات دیں گے، اور آل لوط کے علاوہ باقی سب کو جو ہے ہم تباہ کریں گے۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اہلیہ کے، ان کے گھر والوں کے، ان کے جو عورت ہے حضرت لوط کی عورت، اس کو نجات نہیں ملے گی، وہ قوم لوط کے ساتھ تباہ ہو جائے گی، چونکہ وہ مومنہ نہیں تھی حضرت لوط کی زوجہ ہونے کے باوجود۔ ان کی طرف ہم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے کہ ان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دیگر آیات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے بحث شروع کر دی، بحث فرشتوں کے ساتھ۔ یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم ہم سے مجادلہ کر رہے تھے قوم لوط کے بارے میں۔ تعجب ہے مقام ابراہیم کے اوپر، ہم کو یہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ ابراہیم کا کتنا مقام تھا، کتنا قرب تھا، کتنا مہر و محبت کے مالک تھے۔ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ قوم لوط کو تباہ نہ کرو۔ یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کر رہے تھے۔ ابراہیم اللہ سے بحث کرتا ہے کہ ان کو تباہ نہ کرو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ وہ۔ چنانچہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم لوط کی طرف۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے تھے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم کا یہاں جو ماحول تھا وہ نسبتاً پاکیزہ ماحول تھا، اچھا ماحول تھا، ان لوگوں کو وہاں کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہوا کنعان کی سرزمین میں۔ اور صدوم کی سرزمین جو ہے وہ اس کے ساتھ متصل ہے، اور وہاں کا ماحول نہایت گندا ماحول، کثیف ماحول تھا بہت سے حوالوں سے۔ ایک حوالہ تو یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہم جنسی کے اس بیماری میں مبتلا تھی یہ قوم، پوری کی پوری قوم۔ اور دوسری بد صفت یہ تھی کہ یہ یہاں سے کسی کو یہ لوگ گزرنے نہیں دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے یا مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھا۔ یہ علاقہ تجارتی قافلے جو ہے یہاں سے گزرا کرتے تھے، تو گزرنے والوں کو لوٹ لیتے تھے، کسی کو مہمان نوازی نہیں کرتے تھے،
اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کرتے تھے، تجاوز بھی کرتے تھے، مشہور تھا۔ لیکن اس علاقے میں لوگ آتے تھے، چونکہ یہ لوگ مہمان نواز تھے، کیا گزرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ تجاوز بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط واحد گھر تھا جو مہمان نوازی کیا کرتے تھے، گزرنے والوں کے لیے کھانا کھلاتے تھے، امن دیتے تھے وغیرہ۔ تو لوگ منع کرتے تھے کہ یہ جرم تھا، اس معاشرے میں مہمان نوازی کرنا جرم تھا۔ ایک اس قسم کی سوچ کی قوم تھی، مہمان نوازی جرم تھا۔ ہم جنس بازی کو ترک کرنا جو ہے وہ اس کے لیے منع کرنا کہ اس بھی جرم سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم سے فرشتوں نے کہا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس قوم کو تباہ کر دیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، آل لوط کو ہم نجات دیں گے، الا امرأتہ، سوائے اس کی عورت کے، اس کی عورت کو نجات نہیں ملے گی۔ قدرنا، ہمارے تقدیر میں ہے، طے شدہ ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، یہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ آل لوط کے پاس پہنچ جاتے ہیں، چونکہ خوش شکل لڑکوں کی شکل میں تھے، انسانوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس ان کے لیے کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہوا۔ ادھر دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ قال انکم قوم منکرون، کہ حضرت لوط نے ان سے کہا کہ تم تو ناشناختہ لوگ لگتے ہو، ناآشنا لوگ ہو، تم علاقے کے نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی کیونکہ وہ خوش شکل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ انکم قوم منکرون، ناآشنا لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، کہاں آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، کیسے آئے گا۔ لوط ایسے ہی ہم کو ڈرانے کے لیے بات کرتا ہے، کوئی عذاب نہیں آنے والا، وہ عذاب ہم لے کر کے آئے ہیں قوم لوط کے اوپر۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس امر حق لے کر کے آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، یہ عذاب ان کے اوپر اب نازل ہونے ہی والا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھیں، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں۔ فَأَسْرِ، رات کو چلنے کو کہتے ہیں، رات کو نکل جاؤ، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، گھر والوں کو آگے آگے کرو اور آپ پیچھے پیچھے رہو۔ یہ یعنی گھر والوں کے تحفظ کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ آگے آگے جائیں اور گھر والے پیچھے ہو اور کوئی پیچھے رہ جائے تو آپ کو پتہ نہ چلے، ایسا نہ کرو، سب کو آگے رکھو۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ پیچھے پیچھے چلیں۔ یعنی حضرت لوط کے افراد خانے کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو فرما رہے ہیں، انتظام فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وعدہ ہے الا آل لوط، آل لوط کو ہم بچائیں گے، الا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم نجات دینے والے ہیں۔ تو اس نجات دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلان اسباب کے ذریعے نجات عنایت فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ آگے نہ جائیں، پیچھے نہ چھوڑیں اپنے گھر کے افراد کو،
اپنے گھر کے افراد کو آگے آگے رکھیں اور آپ پیچھے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ میں سے کوئی ایک جو ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پیچھے صورتحال دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ایسا دھماکہ ہونے والا ہے اور ایسا حادثہ ہونے والا ہے، وہ دیکھا نہیں جائے گا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر، وَامْضُوا ادھر ہی اسی طرح اسی علاقے میں چلے جائیں، یعنی شہر صدوم سے نکل جائیں، جس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، چنانچہ ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا۔ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یہ شہر صدوم جو ہے وہ پھر زمین میں دھس گیا، پورا زمین نیچے چلا گیا، اور لگتا ہے ایسا کہ دھماکہ ہو گیا وہاں سے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں وہ علاقہ بہت نیچے چلا گیا، سطح سمندر سے بہت نیچے ہے۔ اور اس نیچے علاقے میں اس وقت بھی وہ منظر دیکھنے کا ہے، ہم نے سن 2000 میں دیکھ لیا تھا اس علاقے کو، کہ دنیا کے تمام دنیا میں موجود علاقوں میں سب سے بدتر علاقہ ہے کہ زندگی کوئی آثار وہاں موجود اس وقت بھی نہیں ہے۔ وہاں پانی ہے، اس صدوم کے شہر کی جگہ وہ نیچے دھس گیا، اور اس جگہ پانی ہے، اس پانی کو بحر میت کہتے ہیں، مردہ سمندر، ڈیڈ سی۔ وہاں کے آبی حیات نہیں ہے اس پانی میں، بہت پانی ہے، پورا علاقہ ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر ہے، اور اس کے باوجود اس چھوٹے سمندر میں کوئی آبی حیات اس وقت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر مردار۔ اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، چنانچہ وہاں ایک دھماکہ ہو گیا، اس دھماکے کی وجہ سے وہ شہر نیچے دھس گیا، اور اس شہر کی جگہ اس وقت پانی ہے، اس پانی میں بھی آبی حیات نہیں ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہو گئی۔ اس دھماکے کی وجہ سے تو لوگ مر گئے ہیں، لیکن اس پر مزید کہ کوئی اگر بچ گیا ہے تو اس دھماکے کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ پتھر اڑ گئے، اور پھر نیچے پتھروں کی بارش بھی ہو گئی، وہ دھماکہ اتنا شدید تھا۔ پھر آتا ہے دوبارہ واپس، یہ واقعہ ہو گیا کہ فرشتوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا صبح کے وقت۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر واپس آتا ہے کہ وہ فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچتے ہیں، خوش شکل لڑکوں کی شکل میں، اور جب ان کو دیکھا اہل شہر والوں نے، اہل شہر نے دیکھا ادھر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط کے گھر آئے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناتے ہوئے، یہ بدبخت لوگ خوشیاں مناتے ہوئے کہ خوش شکل لڑکے آئے ہیں، وہ ہم جس پرستی کی اس بلا میں مبتلا تھے، اور اس وقت بھی جو دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اور حدیث بھی ہے، بہت سارے احادیث موجود ہیں کہ وہ یستبشرون، خوشی مناتے ہوئے آئے۔ قال، حضرت لوط نے فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی، مجھے رسوا نہ کرو، کہ وہ بری نیت سے آئے تھے، ہم جس بازی کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت لوط نے واتقوا اللہ ولا تخزونی، اللہ کے غضب سے بچو اور مجھے رسوا نہ کرو، ولا تخزونی۔ وہ حضرت لوط جو ہے وہ مہمان نوازی کے واحد خاندان، واحد شخصیت تھے اس علاقے میں، مہمان نوازی کے لیے آتے تھے،
تو چونکہ یہ خوش شکل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ان لوگوں نے یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے دوڑتے ہوئے امڑ آئے حضرت لوط کے گھر کی طرف۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تم کو نہی نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو یہاں مہمانی نہ کرو، کیوں مہمانی کرتے ہو؟ یہاں دیکھو ان کے بری عادت اور ان کے اخلاق کی طرف جو ہے وہ اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ ہم نے تم کو نہیں نہیں کیا تھا دنیا بھر کے لوگوں کو یہاں پر پذیرائی مت دو، مہمان نوازی نہ کرو، کیوں بلاتے ہیں ادھر، کھانا کیوں کھلاتے ہیں، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اس واقعے کا اگلا حصہ انشاءاللہ آئندہ نہیں اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔